شاست حسین بادشاہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نادارد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی چند باتیں شہزادہ رسول حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے لیے حضور علیہ السلام کے دونوں شہزادے ہمارا ایمان ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ انشاءاللہ تعالی بعض باتیں ایسی بھی آئیں گی کہ جو دونوں شہزادوں کی فضیلت سے متعلق ہے، اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے۔ اب میں احادیث مقدسہ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ جب بات تاریخ کی ہوتی ہے تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ غلط لکھ دیا ہوگا، یہاں پہ زیادتی کر دی ہوگی، یہاں پہ محب اہل بیت ہوگا کوئی، اس نے الفاظ بڑھا دیے ہوں گے۔ اب تو معاملہ ہے حدیث شریف کا، اب دونوں شہزادوں کی تعریف ہو رہی ہے زبان رسول اللہ علیہ السلام سے، تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعلا بن مرہ فرماتے ہیں، فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، بظاہر چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسین کی محبت سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھ مصطفیٰ سے محبت ہے، حسین سے پیار مجھ سے پیار ہے، حسین سے عشق مجھ سے عشق ہے، حسین سے دوستی مجھ سے دوستی ہے، حسین کا ذکر مجھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، حسین کی محفل میں آنا میری محفل میں آنا ہے، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، حسین سے بغض مجھ سے بغض ہے، حسین سے نفرت مجھ سے نفرت ہے، حسین سے جنگ یہ مجھ سے جنگ ہے، اور حسین کی شہادت یہ پیارے مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ آپ دیکھیں یزید کے 14 بیٹے تھے نا، تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، یزید کے 14 بیٹے تھے، نسل یزید کہاں ہے؟ کوئی مورخ مجھے بتائے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، افریقہ میں؟ ایک لے کے آؤ نسل یزید،
نہیں ملے گی آپ. ایک امام زین العابدین میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، آج دنیا بھر میں سادات چمک رہے ہیں تو یہ انہی کا صدقہ، انہی کے وسیلے سے پوری دنیا میں اولاد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. ایک طرف غوث پاک ہیں، ایک طرف داتا صاحب ہیں، ایک طرف غریب نواز ہیں، اور جو اولیاء اللہ سید نہیں ہیں چمک رہے ہیں. خدا کی قسم پیچھے کرنٹ سیدوں ہی کا ہے، سیدوں ہی کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لائے اور قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بھی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو ہمارے بچے چھوٹے وہ کسی چیز کے پیچھے چھپ جاتے اور چھپنے کے بعد پھر اچانک سے وہ باہر نکلتے، اور بعض مرتبہ ہمارے بچوں کی یہ عادت وہ ڈرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو ایک باپ کو خوشی ہوتی ہے، وہ دن بھر کی ساری محنت کو بھول جاتا ہے. حضور علیہ السلام ابو ہریرہ فرماتے مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام علی مقام دوڑتے ہوئے آئے اور حضور علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی مبارک انگلیاں حضور کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں داخل کر دی. حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پورا منہ کھول کر حسین کے لبوں کا بوسہ لیا اور کہا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا، تو بھی اس سے محبت فرما. اور سنیے پھر بآواز بلند سبحان اللہ کہیے، کہا اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم لوگوں سے محبت کرتی ہے کیونکہ ہم امام علی مقام امام حسین سے محبت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ حسین کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے تھے کہ جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے. یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل تمرا، جیسے بندہ کھجور کو چوستا ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اپنے شہزادے کے لعاب دہن کو چوسا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم حضور کی طرح ہیں، ہم حضور کے جیسے ہیں، اب حضور نے اپنے سے نسبت رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مقام کو بالکل واضح کر دیا اور خاص طور پر اپنے شہزادوں کے مقام کو واضح کر دیا. سنیے آپ، عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا، اے لوگوں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو نانا نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہے؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہے؟ فرمایا سنو، گویا فرمایا وہ حسن اور حسین ان کے نانا اللہ کے رسول ہے، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد علی بن ابی طالب ہے، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہے، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ ہیں، ان کی خالہ رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، ان کے نانا، والد، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ سب جنت میں ہوں گے اور یہ دونوں شہزادے بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے. اللہ اکبر. نانا نانی کے اعتبار سے اللہ اکبر، پھوپھی خالہ ماموں کے اعتبار سے
دنیا میں بھی کوئی شخص افضلیت رکھتا ہے تو وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات مسعود ہے۔ یہ یاد رکھو اہل بیت کی خوبی ہے۔ حضرت علی سے لے کر حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، امام جعفر صادق، امام باقر صادق، امام زین العابدین، غریب نواز، غوث پاک، داتا صاحب، یہ سیدوں کی خوبی ہے۔ جو سیدوں سے محبت کرتا ہے سید ان کی محبت کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، جب حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں علی تم خود، فاطمہ، حسن اور حسین ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے حضور نے فرمایا حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں، عرش کے دو ستون ہیں۔ اب یہ ستونوں کی وجہ ہی سے تو یہ چھت قائم ہے نا، یہ ستون یہاں سے ہٹا دو چھت گرے گی یا نہیں؟ فرمائے آسمان کے دو ستون، یہ نہیں فرما رہے حسن اور حسین عرش کے ستون ہیں، عرش کے دو ستون ہیں۔ اور کمال بات بتائی، فرمایا وہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں، جیسے کہ لٹکا ہوا ہے نا، فرمایا وہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جب اہل جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی اے پروردگار تو نے مجھے اپنے ستونوں میں سے دو ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے دو ستونوں سے اور مزین کرے گا، تو نے وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کیا میں نے تجھے حسن نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے حسین نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کی موجودگی کے ذریعے سے مزین نہیں کیا؟ گویا کہ یہ دو ستون ہیں میرے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے حضور کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہیں، جن میں میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی شامل ہوں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام حسنین کریمین کو اٹھائے ہوئے، دونوں شہزادوں کو اٹھائے ہوئے انصار کی ایک مجلس سے گزرے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان شہزادوں کی کیا خوبصورت سواری ہے، یعنی سواری کتنی شاندار۔ حضور کے دونوں مبارک شانوں پر سفر کر رہے ہیں شہزادے، تو انصار نے کہا یا رسول اللہ ان کی سواری کتنی شاندار ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا گروہ انصار دیکھتے نہیں ہو سوار کتنے شاندار ہے؟ یہ دیکھتے نہیں تم کہ سوار کتنے شاندار ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک حضور کی سب سے کامل شبیہ ہو، تو وہ حسن بن علی کو دیکھے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹکنے تک رنگت اور صورت دونوں میں حضور کی سب سے کامل شبیہ ہو، وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ ابو رافع کہتے ہیں سیدہ فاطمہ حضور کریم علیہ السلام کے مرض وصال میں اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں کچھ وراثت عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا حسن کے لیے میری ثابت قدمی اور سرداری کی وراثت ہے، اور حسین کے لیے میری طاقت اور ثقافت کی وراثت ہے۔ ایک جگہ پر حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن میری ہیبت و سردار کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور ثقافت کا وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور کریم علیہ السلام کے شہزادوں کی ہے۔ تو سنیو، ہم کو مل کر کے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
ہر جگہ پر آرام اور سکون کی زندگی نہیں ہے، کہیں پر مصیبتیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، کہیں پر آگ و خون کے دریاؤں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر ہم میں ہمت رہے گی، ہم متحد رہیں گے، تو انشاءاللہ بڑے بڑے آگ و خون کے دریا سے بھی ہم گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بکھرے ہوئے علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے، عوام اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے۔ آپ دیکھیں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور میرے والد محترم کے وصال کو یعنی کل بروز ہفتہ اور اتوار 2 روزہ عرس کی تقریبات یہاں پر منعقد ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ 7 اکتوبر کو بعد نماز عشاء عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ سارے علماء کرام آپ اسٹیج پر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بروز اتوار سحر 3:30 بجے قرآن خوانی ہوگی، بعد نماز عصر محفل نعت ہوگی، اور بعض نماز مغرب جو ہے وہ لنگر عام ہوگا۔ اور پھر میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم نے اویس قادری صاحب تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ محفل نعت میں شرکت کریں تاکہ لوگ آپ کی آواز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے، محظوظ ہو سکے۔ تو میرا جو مشن ہے میں سب کو ایک جگہ جمع کر دوں، انشاءاللہ سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیں گے۔